اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ سورہ بقرہ کی یہ 9ویں رکوع ہے، آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 83 تک۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل ہی کا واقعہ ہے، جس کا کچھ حصہ گزشتہ رکوع میں بیان ہو چکا ہے کہ شخص جو قتل ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس قتل کے متعلق ساری تفصیل اس رکوع کے اندر بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفساً ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس تم نے اس شخص کے قتل کے متعلق اختلاف کیا، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والا ہے اس کو جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فقلنا، پس ہم نے کہا، اضربوہ ببعضها، کہ اس شخص کو مارو یا اس کے اوپر لگاؤ اس جانور کے گوشت کا ایک حصہ، کذالک، ایسے ہی، یحیی اللہ الموتى، اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنے قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس سے سمجھ حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو ایک بے جان گوشت کے ذریعے ایک بے جان مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکتا ہے، تو اس اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ وہ قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں۔ لیکن ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ اس واقعہ کو دیکھ کر ایمان لے آتے، لیکن ان کے دل اس واقعہ کے بعد پھر سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارۃ، پس وہ ہو گئے پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے، لما وہ ہے، يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ جن سے نہریں جاری ہوتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بعض ان پتھروں میں سے، لما وہ ہے، يَشَّقَّقُ، جو پھٹ جاتی ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس نکلتا ہے اس سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بعض ان پتھروں میں سے، لما وہ ہے، يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ تو پتھر جو انسانی عقل اور شعور کے مقابلے میں بے جان چیزیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے قدرت اور اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کے یہ بھی تابع ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کی ہوئی ہے کہ جب اللہ حکم دے تو پتھر پھٹ جاتا ہے اور اس کے درمیان سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ لیکن یہ لوگ کہ ان کے سامنے اللہ کے احکامات بیان فرمائے جا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ ایمان لانے کے لیے نرم نہیں ہوتے اور اللہ کے احکامات کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ افتطمعون، کہ آپس تم یہ تما رکھے ہوئے ہو، امید رکھے ہوئے ہو، ان یؤمنوا لکم، یہ کہ یہ تمہاری باتوں کو مان لیں گے۔ وقد کان فریق منہم، اور یقیناً ہو گزرا ہے ان میں سے ایک گروہ، یسمعون کلام اللہ، جو سنا کرتا تھا اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر بدل ڈالتا تھا اس کو، من بعد ما عقلوہ، اس کے سمجھنے کے بعد، وہ ہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے تھے کہ تورات کے احکامات کو وہ لوگ سن لیتے تھے اور پھر جان بوجھ کر اس کے اندر تبدیلیاں کر لیتے تھے۔ تو ایسے نافرمانوں سے اللہ فرماتے کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ آس لگائے بیٹھے ہو کہ یہ تمہارے باتوں کی وجہ سے مسلمان ہو جائیں گے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب تنہائیوں میں چلے جاتے ہیں یہ ایک دوسروں کے، قالوا، کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم ان سے باتیں کرتے ہو، بما، ان چیزوں کے متعلق، فتح اللہ علیکم، جو اللہ تبارک و تعالی نے تم پہ کھول دی ہے یا تم پہ ظاہر فرمائی ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ اس کے ذریعے دلائل قائم کریں تمہارے رب کے ہاں۔
فلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ یہود اور منافقین قسم کے یہود کے آپس کی گفتگو کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ یہ یہود جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ دوستیاں قائم کرنے کے غرض سے بظاہر کہتے ہیں جی کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن یہاں سے جب باتیں لے کر جب وہ اپنے کٹر یہودیوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو آپس مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے یہ اپنے آسمانی کتابوں کے حوالے سے کچھ واقعات ایسے ان کو مسلمانوں کو بتا دیتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات مزید پختہ ہو جاتی ہے کہ بھئی اگر اللہ نے ہمارے رسول کے بارے میں یہ بات تورات میں کہی ہے اور انجیل میں کہی ہے اور یہ لوگ اپنے زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ لیکن اس طرح کی باتیں جب ان کٹھر قسم کے یہودیوں کے سامنے چلی جاتی ہے تو پھر وہ منافقین قسم کے یہود کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ بھئی تم مسلمانوں کے سامنے ایسے باتیں کیوں کہتے ہو کہ جن باتوں کا تم علم ہے، وہ تو ان باتوں کو بنیاد بنا کر کے قیامت کے دن تمہارے خلاف حجت بازی قائم کریں گے۔ اللہ فرماتے اولا یعلمون، کیا وہ لوگ یہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم، یہ کہ اللہ کو معلوم ہے ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم امیون، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہے یعنی اپنے مذہب سے بالکل لابلد ہے، لا یعلمون الکتاب، وہ اپنی کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، سوائے آرزوں کے، وانہم الا یظنون، اور نہیں ہے وہ مگر صرف خیالات کے پیچھے چلنے والے۔ تو کتنے اہل کتاب ہے، عیسائی ہے کہ جن کو اپنی کتاب کے بارے میں علم ہے اور اس کو پڑھ سکتے ہو، سوائے ان کے مذہبی لوگوں کے کہ وہ منتر جنتر کی طرح ان کے سامنے گردان کر لیتے ہیں اور یہ اس کے سامنے بیٹھ کر کے تاڑیاں بجا لیتے ہیں۔ فوائل للذین، پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ یہ اس کے بدلے کچھ سامان لے لیں، پیسے لے لیں۔ فوائل لہم، پس خرابی ہے، مما اس کے لیے، کتبت ایدیہم، جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم، اور خرابی ہے، مما اس کے لیے، یکسبون، جو کچھ یہ کمائی کرتے ہیں، یعنی اپنے طرف سے باتیں لکھ لیتے ہیں اور پھر اپنے مذہبی مجلسوں میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں، اور ایسے تقریروں اور ایسی کتابوں کے طباعت سے اور اس کے فروغ سے ان کو دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لکھنے والے بھی برباد، اور ایسی جھوٹی لکھائی کہ جس کو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، اور ایسے اس کے بدلے جو ان کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ فائدہ بھی خرابی والا ہو۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار، کہ ہرگز ہمیں نہیں لگے گی آگ، الا ایاما معدودہ، سوائے چند گنے ہوئے دنوں کے۔ قل کہہ دیجیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی قرار لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ خلاف نہیں کرے گا اپنے اس قرار کی۔ ام تقولون علی اللہ، یا تم اللہ کے بارے ایسے بات کرتے ہو، ما لا تعلمون، وہ جو تم نہیں جانتے ہو۔ ان لوگوں کا، اہل کتاب کا، اپنے بارے میں ایک خوش فہمی یہ بھی تھی کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے سوائے 40 دنوں کے، اگر گئے بھی تو صرف 40 دن جائیں گے، اور یہ وہ 40 دن ہے کہ جو ہم نے سامری کے کہنے پر گائے کے بچڑی کے ایک مورتی کی صورت کے پوجا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی طور پہ چلے جانے کے دورانی میں۔ اگر ہم آگ میں گئے بھی تو صرف انہی 40 دنوں کے نافرمانی کے برابر جائیں گے اور پھر ہم وہاں سے نکل آئیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھے کہ کیا اللہ نے تم سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے کہ تم باقی زندگی میں جو چاہو کرتے رہو، تمہیں کچھ نہ کہا جائے گا جو آنے والے آیتوں میں ہے؟ بلا، کیوں نہ، من کا سبا سیئتن، جس نے بھی کیے گناہ، وہ احاطت بھی خطیئتہ، اور اس کو گھیرے رکھا اس کے خطا کاریوں نے، یعنی وہ موت تک یہی گناہوں کے دلدل میں دنسا رہا، تو فاولئک اصحاب النار، بس وہی لوگ ہیں آگ والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنت، وہی ہے جنت کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت میں سدا رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی کے لیے محض کسی قوم کا یا کسی قوم کے فرد کا ہونا یہ اللہ کے ہاں کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر انسان کو پرکھا جائے گا، ہر انسان کو جانچا جائے گا اس کے اعمال کی بنیاد پہ۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کس پیغمبر کا امت ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کس شکل و صورت کا ہے، کون سی اس کی زبان ہے، کیا اس کی جنس ہے، صرف وہاں یہی دیکھا جائے گا کہ بھئی اس کے اعمال کیا ہے۔
اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن کامیابیوں سے ہمکنار کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. سورہ بقرہ کی 10ویں رکوع آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 87 تک. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان احکامات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو احکامات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے تاکہ بنی اسرائیل ان احکامات پر عمل پیراہی اختیار کریں، اور ان حکموں میں جن کاموں سے اجتناب ضروری ہے جو ان کو بتلا دیا گیا ہے ان سے اجتناب کریں، خود کو بچائیں، اور جن امور پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے تاکہ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. لیکن ان لوگوں نے اللہ کے ان حکموں کو اپنے تک پہنچنے کے بعد اور سمجھنے کے باوجود اللہ کے ان حکموں سے اعراض کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں یہود کے اس نافرمانی کا تذکرہ فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاق پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، اور اس وعدے کے شقوں میں سے نمبر 1 یہ تھا لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا. اور ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو پھر شریک قرار دینا شروع کر دیا، نافرمانی کی. دوسری بات یہ تھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنا. ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے حق کے بعد اگر کسی پر سب سے بڑا حق عائد ہوتا ہے تو وہ والدین کا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر میرے والدین کے کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ تیرے والدین تیرے لیے جنت کے باعث بھی بنیں گے اور تیرے لیے جہنم میں جانے کے باعث بھی. اگر آپ ان کے فرمانبردار رہے، اطاعت گزار رہے، تو اس اطاعت گزاری اور فرمانبرداری کی بدولت اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا. لیکن اگر آپ نے ان کے مخالفت کی، ان کو ستایا، تو اللہ ان کے ستانے کی وجہ سے ناراض ہو کر آپ کو جہنم میں ڈال دے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ نے اپنے رضامندی کو والدین کے رضامندی پر موقوف کر دیا ہے، کہ اللہ ان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا جن سے ان کے والدین ناراض رہے ہوں، لیکن یہ ناراضگی جائز کاموں کے متعلق ہونی چاہیے. انشاءاللہ آگے سورہ لقمان میں آئے گا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر آپ کے والدین اور بزرگ آپ کو اللہ کے نافرمانی کی طرف دعوت دیں، شرک کی طرف دعوت دیں، تو پھر آپ ان کا یہ کہنا نہ ماننا. اس لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کے ناراضگی میں لوگوں کے رضامندی کے کام کرتے رہنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ لوگ کوئی بھی ہو. وذی القربى، اور کنبے والوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا ہے. تیسری بات والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور کہو سب لوگوں سے نیک بات، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھیو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا دیتے رہو. ثم تولیتم، پھر پھیر گئے تم، الا قلیلا منکم، مگر بہت کم تم میں سے ایسے تھے کہ جنہوں نے ان باتوں پر عمل کیا. وانتم موردون، اور تم تو ہو ہی پھیرنے والے کہ اللہ کے ہر حکم کے بعد اور اللہ کے ہر وضاحت کے بعد اس میں کوئی نہ کوئی عیب نکال کر اس سے روگردانی کر لیتے ہو.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان امور پر مسلمانوں کو عمل پیرا اختیار کرنے کی تاکید اور تلقین فرمائی ہے کہ یتیموں کا خیال کیا جائے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھا جائے، مسکین اور غریبوں کا خیال رکھا جائے، نمازوں کا اہتمام کیا جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا خیال رکھا جائے۔ یہ فرائض مسلمانوں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائد فرمائے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان آیاتوں پہ پیش کریں اور دیکھیں کہ کہیں خدا نخواستہ ہمارے اندر یہ اعمال پیدا تو نہیں ہوئے کہ جن کا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ یہ کرنا ہے اور وہ ہم نے نہیں کیے، یا ہم وہ کر رہے ہیں کہ جسے اللہ نے منع کیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ، تم سے پکا وعدہ، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم آپس میں خون خرابہ نہ کرو گے، وَلَا تُخْرِجُونَ، اور نہ نکالو گے، أَنفُسَكُمْ، اپنے لوگوں کو، مِن دِيَارِكُمْ، ان کے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم ان باتوں پر گواہ بھی ہو، ثُمَّ أَنْتُمْ، پھر تم هؤلاء، وہی لوگ تو ہو، تقتلون انفسکم، کہ تم نے اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ کیا، وتخرجون، اور تم لوگوں نے نکالا، فریقا منکم، اپنے میں سے ایک گروہ کو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، یعنی ہجرت پہ مجبور کر دیا، تظاہرون علیہم، تم چڑھائی کرتے ہو ان کے پر، بالاسم، گناہ، والعدوان، اور ظلم کے ذریعے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی آ جائیں تو فادوہم، تم فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی تمہاری ہی قبیلے کے لوگوں کو اگر تم کچھ گرفتار کر کے اپنے قید میں ڈال دو، پھر ان کے خاندان تمہیں کچھ پیسے دے دیں تو تم پیسے لے کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ ان کا قید کرنے ہی تمہارے لیے ممنوع تھا، ان کے ساتھ جنگ کرنے ہی تمہارے لیے حرام تھا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ حرام تھا تمہارے اوپر، یعنی اخراجہم، ان کا نکالنا۔ اب اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا پس تم بعض کتاب کے باتوں پر یقین کرتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہو، تو بعض باتوں کا انکار گویا سارے باتوں کا انکار ہے۔ فما جزاء، پس کیا سزا ہو سکتی ہے، من، اس شخص کی، یفعل ذلک منکم، جو کرے تم میں سے یہ کچھ، الا خزی، سوائے اس کے کہ اس کے لیے رسوائی ہو، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، ان کو لوٹایا جائے گا، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ اولئک الذین، یہی ہے وہ لوگ، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ جنہوں نے خرید رکھی ہے دنیا کو آخرت کے بدلے، یعنی ہر وہ کام کیا جو ان کی دنیا کے لیے فائدہ مند ہو، جائے کہ اس سے ان کے آخرت برباد کیوں نہ ہو، لہذا جن اعمال سے ان کی دنیا بنتی ہو ان سے بے شک ان کے آخرت برباد ہو جائے، انہوں نے آخرت کو چھوڑ دیا اور دنیا کو لے لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ انجام کار، یعنی آخرت میں، فلا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب کو خفیف نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی والے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ سورہ بقرہ کی 11واں رکوع ہے اور یہ رکوع آیت نمبر 87 سے لے کر آیت نمبر 97 تک ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنے کی ہوئی ان نعمتوں کو پھر سے بیان فرمایا ہے جن کا تذکرہ گزشتہ کئی رکوعات سے چلا آ رہا ہے، تاکہ اہل کتاب اور بالخصوص اہل کتاب میں بنی اسرائیل ان مقرر اللہ کے بیان کردہ باتوں پہ غور کریں،
کہ اللہ جو بار بار ہمارے بارے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان سے جو باتیں واضح فرماتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس لیے اس رکوع میں ان گزشتہ واقعات کو اشارات کے ذریعے اختصار کے ساتھ پھر سے بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دیا تھا، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور بھیجے ہم نے، من بعدہ، ان کے بعد، الرسل، پیغمبروں کو، وَآتَيْنَا، اور ہم نے دیا تھا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کو، البینات، واضح معجزات، اور وہ معجزات انشاءاللہ آگے آئیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اور ان میں سے یہ بھی تھا کہ وہ کسی بھی قبر کے پاس جا کر کے کھڑے ہو جاتے اور کہتے قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، تو وہ میت زندہ ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے مادر زدہ نابینا اور اندھے کے آنکھوں پر ہاتھوں کو پھیرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اسی طریقے سے مٹی سے گارا بنا کر اور اس گارے سے پرندے کے ڈھانچے کی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کر کے اڑنا شروع ہو جاتا۔ یہ معجزات تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے قوت دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، بروح القدس، پاک روح کے ذریعے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ روح قدس حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ انشاءاللہ آخری پارے سورہ قدر میں آئے گا کہ ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے، اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اس لیلۃ القدر کی رات میں، اور روح بھی اس رات میں، تو روح حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کہ جو اللہ نے پیغام دیا ہے پیغمبروں تک پہنچانے کے لیے، اس پیغام پر عمل پیراہی اختیار کرنے میں گویا اللہ کے بندوں کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے اور کامیاب زندگی ہے۔ روح چونکہ انسان کی زندگی کی نشانی ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام جو پیغام لے کے آئے اس میں لوگوں کے آخرت کی زندگی ہے، خوشحال زندگی، اس پر عمل پیرا ہونے میں، تو یہ مناسبت ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام میں اور حضرت جبریل علیہ السلام کے اسلام میں۔ افکلما جاءکم، کیا پس جب کبھی آیا تمہارے پاس رسول پیغمبر، بما، ایسے حکم لے کر، لا تہوی انفسکم، کہ جو اچھا نہ لگا تمہارے نفسوں کو، استکبرتم، تم اس سے تکبر کرنے لگے، اپنے آپ کو اللہ کے ان حکموں سے بالا سمجھنے لگے، ففریقا کذبتم، پس ایک فریق کو، ایک جماعت کو پیغمبروں کے تم نے جھٹلایا، وفریقا تقتلون، اور ایک فریق کو تم نے قتل کر دیا۔ چنانچہ بے شمار پیغمبر جو ہیں وہ ان اہلی کتابوں کے ہاتھ شہید ہو گئے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام وغیرہ۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ بے تم اللہ کے ایسے مؤثر کلام کو سنتے ہو، تو اللہ کے بندو یہ تو ایک ایسا تاثیر والا کلام ہے کہ اس کو جو بھی غور سے سنتا ہے وہ اس پر غور کرنے کے لیے ضرور متوجہ ہوتا ہے، لیکن تم ہو کہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی ابھی ہو۔ یہود وہ قوم ہے کہ ان میں سے بہت کم تعداد مسلمان ہوئی ہے۔ جب ان سے مسلمان نہ ہونے کی وجہ پوچھی جاتی تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم بڑے صاحب علم لوگ ہیں، ہم دانا لوگ ہیں، ایسے ویسے کلام ہمارے دلوں پہ اثر کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں اور مضبوط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل محفوظ نہیں ہے، بلکہ ان کے پے در پہ نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، پردوں میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان پہ لعنت کر دی ہے۔ لعنت کا معنی ہے اپنے رحمتوں سے دور کر دیا ہے، بکفرہم، ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت کم ہے ان میں سے وہ جو ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم، اور جب پہنچی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، اللہ کے طرف سے کتاب،
ایسے کتاب مصدق جو سچا بتاتی ہے لما اس کو معہم جو ان کے پاس ہے. قرآن تورات اور انجیل کا انکار نہیں کرتا بلکہ قرآن تورات اور انجیل کا تصدیق کرتا ہے. اصل انجیل اور تورات کا تصدیق کرتا ہے، اور اصل تورات اور انجیل میں جو لوگوں نے اپنے طرف سے باتیں اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں ان لوگوں نے داخل کی، اللہ ان باتوں کی وضاحت فرماتا ہے لوگوں پہ کہ بھئی یہ باتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ ان لوگوں نے اپنے طرف سے داخل کی ہیں. وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور وہ لوگ تھے اس قرآن کے نازل ہونے سے قبل یستفتحون فتح کی دعائیں مانگتے تھے علی الذین کفروا ان لوگوں کے مقابلے جو کافر تھے. فلما جاءہم پس جب وہ قرآن ان کے پاس آیا ما وہ عرفو جس کو انہوں نے پہچان لیا کفروا به تو اس کا انکار کر گئے. فلعنۃ اللہ علی الکافرین پس اللہ کی لعنت ہو ان انکار کرنے والوں پر. قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے جب اہل کتاب کا مشرکین کے ساتھ کوئی جنگ ہوتی تو یہ لوگ اپنی جنگ کے دورانیے میں اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے قرآن کے وسیلے سے کہ اللہ جو تو اپنے آخری رسول پر اپنا آخری کلام نازل فرمائے گا اس آخری رسول پر نازل ہونے والے کلام کے برکت سے تو ہمیں کامیابی عطا فرما دے. لیکن وہی کلام جن کے اوپر ان کا اتنا اعتقاد تھا نازل ہونے سے پہلے جب وہ کلام ان کے اندر نازل ہوا انہوں نے اس کو پہچانا تو انکار کر گئے. اللہ کا ارشاد ہے بئسما بہت بری چیز ہے اشتروا به انفسهم کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا، یعنی جن کاموں کے کرنے پر انہوں نے اپنے وجود کو لگا دیا گویا بھیج دیا. ان یکفروا یہ کہ یہ منکر ہوئے بما اس کا انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے بغیاً ضد کی وجہ سے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن مانتے نہیں تھے. اس لیے کلام قرآن مجید کا کلام اللہ جاننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا جاننا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ مانا نہ جائے. اللہ فرماتا ہے کہ ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء یہ کہ اللہ اتارے اپنے فضل سے جس پر چاہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ آخری رسول بھی ہم یہودوں میں سے آئے گا، اس لیے کہ ان کا اپنے بارے میں عقیدہ تھا کہ ہم سب سے بالا قوم ہیں، بلا ہمارے علاوہ کوئی اور ایسی قوم کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کو اللہ ساری دنیا کے لوگوں کے ہدایت کے لیے منتخب کرے. لیکن وہ یہ بھولے ہوئے تھے کہ ہم تو اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے فضیلت کے اس درجے کو کھو بیٹھے ہیں. فباءوا بغضب علی غضب سو یہ کمال آئے اللہ کے غصے کے اوپر غصہ. پہلے تو تورات کے اندر تحریف کر کے کئی انبیاء کرام کو شہید کر کے کئی انبیاء کرام کی تکذیب کر کے ایک تو وہ غضب اور اوپر سے غضب یہ کہ جب اللہ کا آخری رسول آیا انہوں نے اس کا انکار کیا. اس رسول پر جو اللہ نے اپنا آخری کلام نازل کیا اس کا انکار کیا تو اللہ پہلے ان پر غصہ تھا اور اب اللہ دوبارہ ان پہ غصہ ہوا. وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو کہ ایمان لے آؤ بما اس پر انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے. قالوا کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا کہ ہم مانتے ہیں اس کو جو ہم پہ نازل ہوا ہے. وَيَكْفُرُونَ بما وراءه اور ہم نہیں مانتے جو اس کے سوا ہے، حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ وہ سچ ہے، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والا ہے لما اس کا ماہم جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن تو تورات کا تصدیق کرتا ہے. قل کہہ دیجئے فلم تقتلون انبیاء اللہ پس تم نے کیوں قتل کر ڈالے اللہ کے پیغمبروں کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ اور یقیناً آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح معجزات لے کر اور ان معجزات کا تذکرہ گزشتہ رکوعات میں ہو چکا. لیکن ثم اتخذتم العجل پھر پکڑ لیا تھا تم نے گائے کے بچڑے کی صورت کو من بعد ہی ان کے بعد وانتم ظالمون اور تم بڑے ہی بے انصاف. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے لیا تھا پکا وعدہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے اٹھایا تھا تمہارے اوپر کوہ طور کو اور ہم نے کہا تھا کہ خذوا مضبوطی سے تامو ما اس کو آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے بقوت طاقت کے ساتھ. واسمعوا اور سنو قالوا کہا انہوں نے سمعنا کہ ہم نے سنا لیکن زبان سے تو یہ کہا وعصینا اور عمل سے انہوں نے اللہ کے ان احکامات کی نافرمانی کی. اور وجہ وہ اشربو اور پیوست کر دی گئی تھی فی قلوبہم العجل ان کے دلوں میں اس گائے کے بچڑے کی محبت بکفرہم ان کے کفر کے سبب. تو یہ وہ نقطہ ہے
کہ جب بندے نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ ان سے نیک اعمال کرنے کی توفیق کو سلب فرما لیتا ہے کہ یہاں وہ لوگ سنتے ہیں، زبان کے حد تک کہتے بھی ہے کہ ہم نے سنا، لیکن جب عملی میدان میں آتے ہیں تو پھر اس گائے کے بچڑے کے محبت جو ان کے دلوں میں پیوست ہو چکی ہے وہ ان کو عمل کے راستے کی طرف نہیں جانے دیتے اور یہ نافرمانی کر لیتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے بئسما بہت برا ہے وہ یہ امرکم بھی ایمانکم جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے، ان کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان والے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے کہتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی اللہ کے ہاں تو ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کے زبانی دعوے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لکم الدار الاخرۃ تمہارے لیے آخرت کا اگر عند اللہ اللہ کے ہاں خالصتاً صرف من دون الناس سے باقی لوگوں کو چھوڑ کر فتمنوا الموت بس تم تمنا کرو آرزو کرو مرنے کی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو پھر تو تمہیں دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہیے، تمہیں اس آخرت کے ہمیشہ کی خوشحالی کے گھر کی طرف چلے جانا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ولن یتمنوه ابدا اور ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے بما اس وجہ سے قدمت ایدیہم جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا۔ واللہ علیم بالظالمین اور اللہ گناہگار ظالموں کو خوب جانتا ہے، کیونکہ انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے وہی اعمال اس کے آنے والی زندگی میں اس کے سامنے استقبال کے لیے کڑے ہوں گے۔ اگر وہ برائیاں ہیں تو وہ جہنم کی صورت میں ہوگی، اللہ کے ناراضگی کی صورت میں ہوگی، اور اگر وہ نیک اعمال ہے تو وہ جنت اور جنت کی خوشحالی اور اللہ کے رضامندیوں کی صورت میں ہوگی۔ اور ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ہم نے کیا اعمال کر رکھے ہیں، لہذا ان اعمال کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور آپ پاؤ گے ان کو احرص الناس زیادہ حریص تر لوگوں میں سے اعلیٰ حیات زندگی پر، کہ باقی لوگوں کے مقابلے میں یہ لوگ زیادہ زندگی چاہیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے بھی اشرکوا جو مشرک ہیں، یود احدہم ان میں سے ہر ایک چاہے گا لو یعمر الف سنۃ کہ کاش یہ عمر پائے 1000 برس۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرض کریں اگر ان کو 1000 عمر مل بھی جائے ہر فرض کو تو ان کا وہ لمبا عمر وما ہوا اور نہیں ہے وہ عمر بمزحزحہ ہی ان کو بچانے والا من العذاب عذاب سے ان یعمر اگر ان کو وہ عمر دی بھی جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں کامیابی کے لیے ان اعمال پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے جو اللہ نے بتائے ہیں، اور اگر ایک بندہ اپنے خیال کے مطابق اللہ کے ہاں اپنے لیے نیک اعمال کا تصور کر بیٹھا ہے تو محض انسان کے اپنے تصور سے اس کے لیے اللہ کے ہاں آرام اور سکون کا ٹھکانہ نہیں بن سکتا، جس طرح کے یہود کا اپنے بارے میں خیال تھا کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ کر تو شرک رہے ہیں، انبیاء کرام کی تکذیب کر رہے ہیں، میرے کلام کی تکذیب کر رہے ہیں اور لمبی عمر چاہتے ہیں، یہ جتنی بھی زندہ رہے دنیا میں بالآخر انہوں نے ان حالات سے ہمکنار ہونا ہے کہ جن سے ہر ایک نافرمان کو ہمکنار کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے لے کر آیت نمبر 104 تک یہ 12واں رکوع ہے۔ اس میں بھی بنی اسرائیل کی کچھ نافرمانیوں کا تذکرہ ہے اور اللہ کے حکموں کے مقابلے میں انہوں نے جو امور اختیار کیے، جن امور کے اختیار کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس کا ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل فرمایا تو اس دورانیے میں یہود نے ایک سوال کیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے لے کے آتا ہے کون؟ ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ناپسندیدہ الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے کہ بھئی انہی کی وجہ سے تو ہماری جو فضیلت تھی وہ ہم سے چھینی گئی ہے،
اور انہی کے زبانی کلام کے ذریعے سے ہمیں ہمارے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ بھئی ہم نے تحریف کر دیا ہے اپنے قرآن میں، لہذا یہ ہمارے دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل کہہ دیجئے من کانا جو بھی ہو عدو دشمن لجبریل حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، فإنہ پس بے شک اسی نے نزلہ اتارا ہے اس قرآن کو علی قلبک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، لیکن یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر ایسا کلام نازل کیا مصدقا جو سچا بتانے والا ہے لما اس کو بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں، یعنی تورات اور انجیل وغیرہ، وہدن اور اس میں ہدایت ہے، رہنما اصول ہے، وبشرى للمؤمنین اور اس میں خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، اور کوئی بھی شخص مومن بن سکتا ہے۔ لہذا یہ لوگ بجائے اس کے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہیں، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے اس کتاب پر ایمان لے آئیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام کا وہ لایا ہوا کتاب ان کے لیے باعث ہدایت بھی بنے گا اور ان کے لیے باعث بشارت بھی۔ اللہ کا آگے ارشاد ہے، من کانا جو بھی ہوا عدو للہ اللہ کا دشمن، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ اور اس کے پیغمبروں کا، وجبریل اور حضرت جبریل علیہ السلام کا، ومیکال اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا، تو فإن اللہ عدو للکافرین پس بے شک اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اور یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا آیات بینات بڑے روشن دلائل، وما یکفر بها اور اس کا انکار نہ کریں گے الا الفاسقون مگر وہی لوگ جو نافرمان ہیں۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا یا جب کبھی انہوں نے وعدہ، عہدن وعدہ کرنا، نبذہ فریق منہم پھینک دیا اس وعدے کو ان میں سے ایک فریق نے، یعنی اس کا خلاف کرنا شروع کیا۔ اور گزشتہ کئی رکوعات میں یہ بات بار بار بیان ہو رہی ہے کہ یہ ہر مرتبہ پیغمبر سے وعدہ کرتے کہ ہمارے ساتھ یوں ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور جب پھر پیغمبر کے دعا سے ان کا وہ کام ہو جاتا تو پھر یہ اس وعدے کے خلاف کر لیتے ہیں۔ اور آنے والے رکوعات میں بھی یہ بڑی تفصیل ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ ان میں اکثر یقین نہیں کرتے۔ ولما جاءهم اور جب پہنچا ان کے پاس رسول پیغمبر من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدقا جو تصدیق کرنے والا تھا، لما اس کا معہم جو ان کے پاس ہے، نبذہ پھینک دیا، فریق من الذین ایک جماعت نے ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب اللہ کی کتاب کو، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنے پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون جیسے یہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ کی کتاب کو ایک فریق نے پیٹھ کے پیچھے کس طریقے سے پھیرال دیا؟ مطلب ان آیاتوں کا یہ ہے کہ جس کتاب پر وہ ایمان رکھتے تھے اس کتاب کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کے بارے میں واضح احکامات موجود تھے، لیکن انہوں نے ان واضح احکامات کا انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کا انکار کر دیا، تو گویا اللہ کے ان احکامات کو جو اللہ نے ان پر تورات کے اندر نازل کیے تھے وہ انہوں نے اپنے پھیڑ کے پیچھے ڈال دیے، جیسے گویا انہوں نے کچھ دیکھا نہیں، کأنہم لا یعلمون جیسے گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور ان احکامات کے مقابلے میں واتبعوا انہوں نے پیروی کی ما اس کی تتلو الشیاطین جو پڑھتے تھے شیطان علی ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بادشاہت کے وقت۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ نے ان کو معجزے عطا فرمائے تھے، اور ان معجزات میں سے ایک ہی بھی تھا کہ ان کا تخت ہوا پہ اڑ کر کے جاتا تھا، تو ان لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ بھئی یہ جادو کی طاقت سے چلتا ہے۔ اس دور میں جادو کی بہت زیادہ شہرت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے بابل شہر میں، ایک ہاروت اور دوسرا ماروت۔ ان فرشتوں نے کہا کہ بھئی ہم تم پہ واضح کرتے ہیں کہ جادو کیا ہے، جادو کی حقیقت کیا ہے اور معجزہ کیا ہے۔ معجزہ تو اللہ کی طرف سے پیغمبر کو دیا ہوا ایک خلاف معمول ایک حالت ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، اور جادو جو ہے یہ شیطان کے اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے، شیطان کے مدد کے نتیجہ ہوتا ہے۔ تو جب ان 2 فرشتوں نے ان کے سامنے
معجزے کی حقیقت بھی رکھی اور جادو کے اسباب اور حقیقت بھی رکھیں، لیکن اس جادو کے اسباب رکھنے سے پہلے انہوں نے بتا بھی دیا تھا کہ بھئی ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں۔ فرق جادو اور معجزے میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہم سے جادو سیکھ لو۔ تو ان لوگوں نے کہا تھا جی کہ آپ ہمیں سمجھائیں، ہم جادو نہیں سیکھیں گے اور اس کا استعمال غلط نہیں کریں گے۔ جب اللہ کے ان دو فرشتوں نے ان کے سامنے جادو کی حقیقت کو رکھ دیا تو ان لوگوں نے اس جادو کو سیکھ لیا اور پھر معاشرے کے اندر انہوں نے اس جادو کے ذریعے فساد برپا کرنا شروع کر دیا، جو آنے والے آیاتوں میں ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وما کفر سلیمان، اور کوئی کفر نہیں کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یعنی انہوں نے جادو کے ذریعے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا اس لیے کہ جادو کفر ہے۔ ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ آگے لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل، اور اس علم کے پیچھے جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا تھا دو فرشتوں کے اوپر بابل شہر میں، اور وہ فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، وہ اس کے پیچھے لگ پڑے۔ وما يعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ بے انما نحن فتنۃ، کہ بے شک ہم تمہارے آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ فلا تکفر، سو تم کفر اختیار مت کرو۔ فیتعلمون منہما، بس وہ لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے، ما وہ علم، یفرقون به، جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے تھے بین المرء وزوجہ، مرد میں اور اس کے بیوی میں، یعنی میاں بیوی کے درمیان وہ اس جادو کے ذریعے تفرقہ ڈالتے تھے۔ وما هم بضارین به من احد، اور نہیں ہے وہ نقصان کر سکنے والے کسی ایک کا بھی، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے حکم کے۔ ویتعلمون ما یضرهم، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے، ولا ينفعهم، اور نہ ان کو نفع پہنچا سکتے تھے، یعنی بے مقصد علم، بے فائدہ علم۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقیناً وہ جان چکے تھے، لمن اشتراہ، کہ جس نے بھی اس کو اختیار کیا یعنی جادو کو، تو ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا نہیں ہے آخرت میں کوئی بھی حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ بہت بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے خود کو بیچا، یعنی اپنی زندگی کو ان کاموں میں لگا دیا، کھپا دیا کہ جن کاموں کے کرنے سے بندہ اللہ کے حکموں کی ادائیگی کے لیے فراغت ہی نہ پا سکے۔ اللہ فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیں۔ جادو کیا ہے جی؟ سحر اصل میں ایک ایسے علم کو کہا جاتا ہے کہ جس کا سبب ظاہر نہ ہو، قاموس القرآن میں ہے، یعنی اس کے اثرات ظاہر ہو لیکن اس کا سبب معلوم نہ ہو سکے اور اثر وہ کریں۔ شریعت مطہرہ کی روح سے کوئی بھی شخص ان شیطانی کلمات کے ذریعے کسی بھی دوسرے شخص کو پریشان کر سکتا ہے، جس طرح کہ ان آیاتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ لوگ جادو کے ذریعے ماں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے، اختلافات ڈالتے تھے، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، جو انشاءاللہ آخری سورہ فلق اور سورہ ناس کے شان نزول کے بارے میں آئے گا۔ اب جادو کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تو ان آیاتوں میں یہ بات بھی بتلائی گئی ان کو کہ وہ لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ جو بھی اس کو سیکھتے ہیں ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ جو لوگ جادو سیکھتے ہیں اور پھر اس کا استعمال کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ جادو ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے بندہ کوئی فائدے کا کام کر ہی نہیں سکتا، اور جادو کا علم ایسے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، آپس میں لوگوں کو لڑانا، میاں بیوی میں اختلافات پیدا کرنا، اور اس طریقے سے کسی کو کسی کا مخالف بنانا اور کسی کو ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ پریشان کر دینا، ان چیزوں کے ذریعے اللہ اس سے منع کرتا ہے۔ اسی لیے فقہاء احناف کی جو مشہور کتابیں ہیں اور فتاویات ہے، ان فتاویات میں سے فتاوی شامی ہے، اس میں اس مسئلے کی بڑی وضاحت ہے اور عالمگیری کے اندر کہ جادو کا عمل کسی پر کرنا یہ حرام ہے، اور ایسے تعویذ اور گنڈے جو ہمارے معاشرے میں بھی کثرت سے کیے جاتے ہیں، اس کی پبلسٹی بھی دیواروں پہ، اخباروں میں ہوتی ہے، اسلامی معاشرے میں اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایسے تعویذ اور گنڈے جس میں شیطان سے مدد لیا گیا ہو،
یا جس کے اندر ایسے مبہم قسم کے جملے یا حروف ابجد لکھے گئے ہوں جو ہند سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن میں عموماً شیاطین سے مدد مانگی ہوئی ہوتی ہے، ایسے گنڈوں اور تعویذوں کا استعمال ہرگز جائز نہیں ہے۔ تعویذ وہ مباح ہے کہ جس میں قرآن مجید کا کوئی آیات ہو یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا جس میں لکھی گئی ہو اور وہ پڑھ کر کسی پہ دم کر دیا جائے۔ تعویذ اصل میں لفظ تعوذ سے نکلا ہے، اور تعوذ کا معنی ہوتا ہے پناہ مانگنا، کہ اللہ کے کلام پڑھ کر کے کسی پہ پھونک مارا جائے، دم کیا جائے، اور اس کلام کے برکت کی وجہ سے اس شر سے پناہ مانگی جائے کہ جس شر کا اثر کسی بندے پر بیماری کی صورت میں یا دکھ اور تکلیف کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ لیکن آدمیوں نے اس تعوذ کو تعویذ بنا کر کے گلے میں لٹکانا شروع کر دیا ہے، تو گلے میں اس حد تک تعویذ کو لٹکایا جا سکتا ہے، گو کہ وہ پسندیدہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایسا کلام نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، قرآن اور حدیث کے خلاف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں نے ایسے علم حاصل کر کے اس میں اپنی زندگیاں کپا دی، کاش کہ یہ لوگ جانتے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ بلو انہم آمنوا، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، البتہ یہ لوگ اللہ کے ہاں سے بہتر بدلہ پاتے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ سمجھ لیتے۔ سمجھ تو وہ گئے تھے لیکن انہوں نے جان بوجھ کر کے اللہ کے ان حکموں کے خلاف ورزی کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شیطان اور شیاطین کے پیروکاروں کے شر اور اثرات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ سورہ بقرہ 13 پارہ آیت نمبر 104 سے لے کر آیت نمبر 113 تک مبنی ہے۔ ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کریم ذات نے یہود کے کچھ منافقانہ طرز عمل کو بیان فرمایا ہے، جو طرز عمل انہوں نے اللہ کے قرآن کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اختیار کیا۔ گزشتہ آیاتوں میں کئی رکوعات کے اندر یہ بات چلی آ رہی ہے کہ یہود ہمیشہ اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتے رہے، اور مخالفت کرنے کے لیے عجیب اور غریب ہیلے اور بہانے تلاش کرتے رہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہود تھے انہوں نے بھی اسی طریقے کو اپنایا۔ حسد، زد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھا۔ یہود میں جو لوگ منافقین قسم کے تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسوں میں آتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کو سنتے، اللہ کے رسول سے کچھ سوالات کرتے، لیکن سوالات میں وہ اپنے عبرانی زبان کے گرامر کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ جملے استعمال کرتے، ایسے جملے کہ جو عربی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہوں اور عبرانی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہوں۔ عربی زبان میں اس کے معنی کچھ ہو اور عبرانی زبان میں اس کے معنی کچھ ہو، تو وہ عبرانی زبان کے معنی مراد لے کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے، اور مسلمان ان کے ان جملوں کی ادائیگی کا کچھ اور مراد لیتے تھے، اور ان جملوں میں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توہین امیز قسم کے جملے ادا کرتے یا اسلام کے لیے بددعائیہ قسم کے جملے وہ لوگ ادا کرتے جن کا معنی عربی زبان میں کچھ ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی دلوں کی بھید کو خوب جانتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو
ایسے جملوں کے ادائیگی کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے سے منع فرمایا کہ جو جملے ذو معنیین ہوں، یعنی دو معنی رکھتے ہوں، کہ اس سے یہ معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور وہ معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ایسے جملوں کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا حکم دیا کہ جس کا ایک اور واضح معنی ہو، تاکہ کوئی غلط فہمی اس کے اندر باقی نہ رہے۔ چنانچہ شریف باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، لا تقولوا، نہ کہو، راعنا، راعنا کا لفظ، یہ راعنا کا عربی زبان کے ساتھ ساتھ یہ عبرانی زبان کا بھی لفظ ہے، اور راعنا کے عربی زبان میں ہے ہمارے طرف توجہ فرمائیے یا ہمارا رعایت فرمائیے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے بعد لوگوں کے سوالات کا جوابات دیتے تھے، اور بڑے مجلس میں جس طرح ہر طرف سے سوالات ہوتے ہیں، ایسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوالات ہوتے تھے، تو وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طرف متوجہ کرنے کی غرض سے کہتے تھے یا محمد راعنا، اور راعنا کا معنی ان کے ذہنوں میں کچھ اور ہوتا تھا، مسلمان اس کے معنی کچھ اور سمجھتے تھے، کہ راعنا کے عربی زبان میں معنی ہے ہمارے طرف توجہ فرمائیے یا ہمارا رعایت فرمائیے، جبکہ ان کے نزدیک راعنا کا معنی بد دعا کے ہیں، اور مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ راعنا کے عین کے نیچے جو زیر ہے اس کو تھوڑا سا کھینچ لیتے تھے، راعینا کہہ دیتے تھے، اور راعینا کے معنی ہے اے ہمارے چرواہے، اور یا اگر صرف اس کو راعینا عبرانی زبان کا لفظ سمجھ کر کے ادا کیا جائے تو اس کے معنی ہے تمہارے لیے نعوذ باللہ بربادی ہو۔ تو ان کے ان جملوں کو سن کر کے مسلمان بھی علمی میں یہی جملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کرنا انہوں نے شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ یہ لفظ استعمال نہ کرو، بلکہ اس لفظ کے مقابلے میں وقول انظرنا، اور کہو کہ انظرنا ہمارے طرف نظر فرمائیے، واسمعوا، اور سنو، اس لیے کہ انظرنا ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے دو معنی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا ایک واضح معنی ہے، یعنی ہمارے طرف نظر فرمائیے یا ہمارے طرف توجہ فرمائیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور منکروں کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہیں چاہتے وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وَلِلْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے، ان يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ، یہ کہ اترے تم پر، من خیر، کوئی بلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنے رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ چونکہ قرآن مجید کے احکامات پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اللہ کے رحمتیں شامل حال ہوتی ہے، اللہ کے رحمتیں نازل ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر، اس لیے اہل کتاب یہ جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے اللہ کے رسول کے بات کو سنا اور اس پر اسی طریقے سے عمل کیا تو اللہ کی مدد ان کی شامل حال رہے گی، اس لیے ان لوگوں نے ایسے جملے استعمال کرنے شروع کیے اپنے کلام میں، تاکہ وہی جملے غیر ارادی طور پہ اور بے علمی میں مسلمان بھی ادا کرنا شروع کرے، اور یہ بے علمی میں بجائے فرما بردار بننے کے اللہ کے نافرمان بن جائیں، اور جب یہ اللہ کے نافرمان بن جائیں گے تو اللہ کے رحمت پہ ان کے حصے میں نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بات واضح فرمائی، ما ننسخ من آیت، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیات، او ننسها، یا ہم آپ سے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلها، یا اس کے برابر۔ علم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمایا، 16 یا 17 مہینے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف نماز میں رخ کرنے کا حکم دیا تو اہل کتاب نے یہاں بھی آسمانوں پر سر اٹھا دیا اور کہا کہ بھئی یہ ہماری مخالفت کی انتہا ہے کہ پہلے تو ہماری کعبے کی طرف اور قبلے کی طرف انہوں نے منہ کر کے نمازیں پڑھی، لیکن اب تو انہوں نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی پہلے اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، اب اسی اللہ کا حکم ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا۔ اللہ نے پہلے حکم کو موقوف کر دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟
کہ بھئی اصل قبلہ کون سا ہونا ہے، کہ اللہ نے پہلے ایک کو قبلہ بنایا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری کو قبلہ بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اگر پہلے کسی حکم کو منسوخ کریں تو یہ منسوخ ہونا، اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ ہمیں پہلے معلوم نہیں تھا اس لیے ہم نے وہ حکم دیا، اب ہمیں معلوم ہوا تو ہمیں یہ حکم ہم نے دیا. بلکہ یہ سارے کے سارے انسانوں کی تربیت پر مبنی احکامات ہیں کہ پہلے کثرت کے ساتھ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین کے علاقے میں بھیجے، اور ان علاقوں میں جو مختلف ممالک ہے، عراق ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بیت المقدس کو سب سے زیادہ مقدس جگہ قرار دیا اور اللہ نے اس کو قبلہ بنایا. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جبکہ شروع ہی سے قبلہ جو تھا وہ بیت اللہ تھا، یہ درمیان میں بیت المقدس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بھئی اب اس پہلے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کرو، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک لوگوں پر احسان تھا، اس لیے کہ فلسطین کے اندر اکثر لوگ رہنے والے لوگوں کو بیت اللہ کے بارے میں علم نہیں تھا اور بیت المقدس کے بارے میں علم تھا، اس لیے کہ وہ وہاں کے باشندے تھے. اس لیے اللہ نے ان کے علاقے میں ہی ایک مقدس جگہ کو ان کے لیے قبلہ قرار دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے معلوم نہیں تھا اور اب اللہ کو معلوم ہوا. الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ہو، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی، کوئی حمایتی ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار. ام تریدون، اے مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جس طرح کے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ سے من قبل، اس سے پہلے. تو گزشتہ آیاتوں میں ہو گزرا ہے کہ اہل کتاب نے، یہود نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنے بڑے سوالات کیے، خاص کر کے اس گائے کے متعلق. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت سوال پہ سوال کرنے سے منع فرمایا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو کوئی کفر کو بدل دے بالایمان، ایمان کے ساتھ، فقد ضل، پس یقیناً وہ بہک گیا، گمراہ ہوا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہود کے دل کی بات بتانا چاہتا ہے کہ یہ یہود جن کا رویہ بظاہر تمہارے ساتھ کچھ ہے، ان کے دلوں میں تمہارے لیے کیا کچھ جذبات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی یہاں واضح فرمانا چاہتا ہے کہ ودّا، اور چاہتے ہیں، کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے اہل کتاب، اور اہل کتاب میں یہود بھی شامل ہے اور عیسائی بھی، یہ چاہتے ہیں لو یردونکم، کہ کسی طرح وہ پھیر دے تمہیں، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر. مخصوص طریقے سے یا غیر مخصوص طریقے سے ایسے کام کروانا چاہتے ہیں مسلمانوں سے کہ وہ مسلمان نہ رہیں. یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، اپنے دلی حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان پر حق واضح ہو چکا. قرآن کا برحق ہونا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق رسول ہونا وہ معلوم کر چکے ہیں، وہ جانتے ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. اور جو ماننے والے ہیں سچے دل سے، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے. اب وہ لوگ غیر مخصوص طریقے سے ان ماننے والوں کو ماننے کے بعد منکر بنانا چاہتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے فاعفو، سو تم درگزر کرو، وصحو، اور خیال میں نہ لاؤ، حتی یأتی بامر اللہ، یا یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا کوئی حکم بھیج دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ان کے سازشوں کے مقابلے میں جن اعمال پر کاربند رہنے کی تاکید فرمائی ہے وہ یہ ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نمازوں کو قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے، من خیر، نیکی کے کاموں میں سے، تجدوہ عند اللہ، ان اعمال کو اللہ کے ہاں پاؤ گے. یعنی دنیا میں رہ کر جو کچھ تم نیک اعمال کرو گے اپنے آخرت کے لیے بھیجو گے مرنے سے پہلے،
تو جیسے ہی تم فوت ہوگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچو گے تو یہ تمہارے جو نیک اعمال ہیں ان کو نعمتوں کی صورت میں، اللہ کے رضا کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے، بلکہ ان نیک اعمال کے ساتھ اللہ اپنے طرف سے بھی کئی بھلائیاں شامل فرمائیں گے۔ اگر کسی نے ایک نیکی کی، اللہ 10 نیکیاں اس میں اپنے طرف سے شامل فرما دیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب دیکھتا ہے۔ وقالوا، اور وہ لوگ کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے، الا من كان هودا او نصارى، مگر وہ جو ہے یہودی یا عیسائی۔ یہ یہود اور عیسائیوں کا ہمیشہ اپنے بارے میں یہی دعویٰ رہا ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہمارے سوا تو کوئی اللہ کے نظر میں مقرب ہے ہی نہیں، اور عیسائی اپنے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تلک امانیہم، یہ ان کے آرزو ہے، اور ظاہر بات ہے کہ آرزو کا عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک شخص کی خواہش ہے تو خواہش تو ہر بندہ بہت بڑے بڑے چیزوں کا کرتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندے کی ہر خواہش کی تکمیل ہو۔ یہ ان کا خیال ہے کہ شاید ہم نفس یہودی ہونے کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں یا نفس عیسائی ہونے کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارا خیال ہے۔ قل کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، لے آؤ اپنے اس بات پر کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ بلا، ہاں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے تابع کر دیا اپنا منہ اللہ کا، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیکی کا کام کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، بس اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ کے ہاں مقرب ہونے کے لیے اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے، اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ۔ جس کے اندر بھی یہ صفات پائے جائیں گے، یعنی اللہ کے حکموں کی پیروی اور اللہ کے رسول کے سنتوں کے پیروی، تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے۔ اور محض زبانی اور کلامی اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ بھئی ہم ہی اللہ کے مقرر ہے، تو محض زبانی کلامی دعووں سے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہا مقرب نہیں بن سکتا، جب تک کہ وہ اللہ کے مقرب ہونے والے اعمال کو عملی طور پہ کرے نا، اور وہ ہے اللہ کے حکموں اور اللہ کے رسول کے طریقوں کی پیروی۔ اللہ ہمیں بھی اپنے حکموں اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔